آج سے ہزاروں برس پہلے اللہ کے ایک مخلص اور برگزیدہ بندے نے خلیل اللہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ آپ اس گھر کے بانی بھی ہیں، معمار بھی ہیں، خادم بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکن، یہ وہ گھر تھا جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور یہ گھر فرمایا مبارکن، بڑا بابرکت ہے، بڑی برکتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، بار بار آنے کی جگہ بنایا، ثواب کا مقام بنایا۔ فیہ آیات بینات، تیسری خوبی اللہ اس کی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑی ہی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ بہت سی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت سے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں، اللہ کے شاعر میں سے بہت سے شاعر اس بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے۔ دین کے تعلق سے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس گھر بیت اللہ کے ساتھ بہت سے شاعر جڑے ہوئے ہیں، اور شاعر اللہ کا احترام فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر، اللہ کی نشانیوں کی حرمت پامال مت کرو۔ ان شاعر کا تعلق جگہ کے ساتھ بھی ہے، وقت کے ساتھ بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہے، اور شخصیات کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے مکہ یہ جگہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، ایک نشانی ہے۔ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، اور پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں پائے جانے والی مسجد، اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو ان سب نشانیوں کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ جگہ سے متعلقہ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اوقات سے متعلقہ بھی کچھ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ مثلا سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، احترام والے بنائے ہیں، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد ذوالحج کی باری آئے گی، پھر محرم آئے گا، یہ 3 مہینے تو پے در پے ہے، اور پھر رجب
شعبان سے پہلے جو گزر چکا ہے، یہ 4 مہینے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اوقات سے متعلقہ نشانی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ جو گزر کے گیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا احترام، اس کی عزت و توقیر۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اور یہ آج کا دن، جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، یہ بھی مسلمانوں کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اس کی عزت، اس کی توقیر اور اس کا احترام اور اس کے آداب جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس میں مسلمانوں پر جمعہ فرض کیا گیا ہے۔ اس دن غسل ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور اس دن جمعہ کی نماز، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، مسلمانوں کو مسجد میں پہنچنا ہے، خوشبو لگانی ہے، مسواک کا اہتمام کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار اور دعا کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، خطبہ اور دین کے مسائل توجہ اور غور کے ساتھ سننے ہیں، نماز ادا کرنی ہے۔ یہ جمعہ کے دن کرنے والے کام ہیں۔ تو یہ اوقات بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اسی طرح اعمال کے اندر بھی کچھ شعائر ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، پردہ ہے، عائلی زندگی کے احکام و مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، کسی ایک کا مذاق اڑانا اور کسی ایک کا تمسخر اڑانا اور ان پر لطیفے اور باتیں کسنا، یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ بدعملی اور چیز ہے، انسان کو عمل کی توفیق نہ ملے یا عمل نہ کر سکے، یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا انسان کے لیے المیہ ہے۔ لیکن اگر انسان عمل نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دینی شعار کی توہین شروع کر دے، اس کا تمسخر، ٹھٹھا اور مذاق بنانا شروع کر دے، تو پھر یہ جرم اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے احوال کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اب اللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، اور منافقوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے احکامات کا، رسول کے احکامات کا، دینی شاعر کا مذاق اڑایا تھا، اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا، پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ کننا نخوض ونلعب، ہم تو جی بس کھیل کود رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور ہم ایسے ہی دل لگی کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، اب معذرتیں پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاعر اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے رسول کے احکامات کا، دینی احکامات کا احترام، ان کی تعظیم، یہ لازم ہے، اور ان کا مذاق، ان کا تمسخر، ان کا استہزاء اور ان کی توہین، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح شخصیات کو بھی اللہ نے شاعر بنایا ہے۔ انبیاء کرام، اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین اور فقہاء، یہ دین کے تعلق سے ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یعرف لعالمنا حقہ، جو دین کے
عالم کا حق نہیں پہچانتا۔ جو دین کے عالم کا اور دین کی نسبت سے جڑے ہوئے کسی صحیح العقیدہ راسخ فی العلم عالم کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، ان کی غیبتیں کرتا ہے، ان کی چغلیاں کرتا ہے، فرمایا لیس منا، ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن کا علم رکھنے والے، یہ سنت کا علم رکھنے والے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کی توقیر یہ شعائر اللہ میں شامل ہے۔ صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت عظام کا احترام، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام، یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں۔ تو وہ بہت سی نشانیاں وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ عظیم خلیل اللہ، جد الانبیاء، اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے عراق کے علاقے میں آنکھیں کھولی اور پھر اللہ کے راستے میں بہت سے امتحانات سے، ابتلاءات سے گزرے، آزمائشوں سے گزرے، ہجرت کرنا پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، اہل و عیال چھوڑنے پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، قوم قبیلہ برادری کی مخالفت مول لینا پڑی، آگ میں کودنا پڑا، اور پھر اللہ نے جس امتحان سے گزارا ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے پھر امامت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ابراہیم قیامت تک اب جتنے بھی انبیاء آئیں گے، جتنے بھی رسول آئیں گے، تیری نسل سے آئیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ قیامت تک آنے والے انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے ہیں۔ اس لیے انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے جد امجد ہیں، انبیاء کے دادا ہیں۔ ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آئے، اور ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، مکہ کی ایک اور شان اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اپنے بیٹے اسماعیل کو لو، اور وادن غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں، اس لق و دق صحرا میں، اس پتھریلی زمین میں جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں چھوڑ آؤ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ملتا ہے۔ ہاجرہ کو ساتھ لیا، اسماعیل کو ساتھ لیا۔ اسماعیل وہ بیٹا ہے جس کی آمد کی ابراہیم علیہ السلام نے لمبا عرصہ دعائیں کی ہیں، اور اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ بیٹا لیا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا ہے، اور پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب بیٹے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، بیوی کو بھی لو اور بیٹے کو بھی لو اور چھوڑاؤ وہاں۔ ساتھ لیا، کھجوروں کا تھوڑا سا توشہ لیا، مشکیزے میں پانی لیا، اور سفر کرتے کرتے اپنے مطلوبہ مقام پہ پہنچے، اور پھر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس حرمت والے گھر کے قریب، جو فی الحال کیا ہے، وادن غیر ذی زرع، یہاں کوئی درخت نظر نہیں آتا، یہاں کوئی کھیتی نظر نہیں آتی، یہ بے آب و گیا وادی ہے، یہ لق و دق جو ہے وہ پتھروں کا ریت کا صحرا ہے، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ اور اسماعیل شیر خوار، دودھ پیتے بچے،
ماں ہاجرہ کھجوریں کھاتی ہیں اور پانی مشکیزے والا پیتی ہیں، دودھ اترتا ہے، بیٹے کو پلاتی ہیں، اور پھر جب کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں اور جب پانی کا مشکیزہ ختم ہو جاتا ہے، چھاتی سے دودھ آنا بھی بند ہو جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھوک کی اور پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، تو ماں ہاجرہ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ قریب کے دو پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، وہ کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، چوٹی پہ چڑھتی ہیں اور دور دور تک نظر دوڑاتی ہیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، شاید کوئی مدد کرنے والا مل جائے، آوازیں لگاتی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا، اور پھر وہاں سے اترتی ہیں اور میدان سے دوڑتے ہوئے پھر مروہ کی طرف چلی جاتی ہیں اور مروہ پہ جا کے یہی عمل دہراتی ہیں اور یوں 7 چکر لگاتی ہیں۔ فیہ آیاتم بینات، یہ واضح نشانیوں میں سے، یہ اللہ کے شعائر میں سے صفا اور مروہ بھی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اور یہ وہ پہاڑیاں ہیں، ہر عمرے پہ جانے والا، ہر حج پہ جانے والا ان دو پہاڑیوں کے درمیان یہ دوڑ کے چکر لگاتا ہے، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ حج و عمرے کا اللہ رب العالمین نے ماں ہاجرہ کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ اب نہ عمرہ اس کے بغیر مکمل ہوتا ہے، نہ حج اس کے بغیر مکمل ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں گے تو پھر حج اور عمرہ مکمل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر اسماعیل اور ماں ہاجرہ کے لیے کنویں، پانی کے کنویں کا بندوبست کر دیتے ہیں جو آگے چل کے زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور اپنا پر مارتا ہے، اپنا پاؤں مارتا ہے اور پانی کا کنواں چشمہ بہنے لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پھر کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آبادی ہو جاتی ہے، بنو جرہم قبیلہ وہاں سے گزرتا ہے، یمن کا ایک قبیلہ وہاں آ جاتے ہیں، اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان لے رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم اب آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ابراہیم اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں اور مینا کے مقام کی طرف چل پڑتے ہیں، اور مینا وہ جگہ ہے، یہ ذوالقعدہ کے بعد ذوالحج آ رہا ہے، حاجی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، خوش نصیب افراد جانے کے لیے جو ہے وہ اپنے تزودوا زاد راہ کس رہے ہیں، اور سفر کی تیاریاں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ یہ مینا میں جا کے 8 تاریخ کو جہاں خیموں میں رہتے ہیں نا، یہ وہی مینا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ مینا کے میدان میں بیٹے کے لے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور ایک مقام پر فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، مجھے فرما برداروں میں سے، مجھے نیکوکاروں میں سے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا تربیت تھی ماں ہاجرہ کی، کیا تربیت تھی باپ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اس لڑکپن کی عمر میں بھی اسماعیل علیہ السلام بلا چوں چرا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی اپنے والد محترم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ابا جان سے کہتے ہیں، ابا جان افعل ما تؤمر، اگر حکم ربی آیا ہے تو اب انکار کی گنجائش نہیں، جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے۔ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، 3 مرتبہ راستے میں شیطان آتا ہے
اور 3 مرتبہ دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، یہ تیری بڑھاپے کی اولاد ہے، یہ وہی اولاد ہے جسے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، اس کو ذبح کر دو گے، اسے قربان کر دو گے، تیرے بڑھاپے کا سہارا، تیرے بڑھاپے کا کیا بنے گا؟ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، اور یہی وہ سنت ہے نا جسے ہم مینا میں زندہ کرتے ہیں، رمیے جمرات۔ یہ کنکر کس کو مارے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس ملعون ابلیس کو مارے تھے، اس شیطان کو مارے تھے، اسے بھگانے کے لیے، اس کے وسوسوں اور خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور وہ جو مشورے دے رہا تھا، وہ جو رائے پیش کر رہا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کو لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کے یہ برگزیدہ نبی، باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل، جو دونوں، اسماعیل بھی بعد میں وقت کے نبی بنے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، وہ ڈٹے رہے اور الٹا شیطان کو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی۔ اور یہ جو ہم حاجی لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مینا میں جا کے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اصل میں یہ اس عہد کی تجدید ہوتی ہے کہ شیطان آج سے اس کی مداخلت کے سارے دروازے میں اپنی زندگی میں بند کر دوں گا، اس کے سارے وسوسے، اس کے سارے خیالات، ان کو میں جھٹک دوں گا۔ میں رب رحمان کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق و مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرے معاملات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری زندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق میں چلنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ اب تم دونوں باپ بیٹا یہاں مل کر کیا بناؤ گے؟ میرا گھر بناؤ گے، بیت اللہ کی تعمیر کرو گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل مل کے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل، یہ جو ڈیوٹی تو نے ہماری لگائی، یہ جو کام تو نے ہمارے سونپا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، تو اس کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور اللہ نے پھر کیسا قبول فرمایا، کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے اندر ڈالی، کیسا اخلاص تھا ابراہیم نبی کا، کیسا اخلاص تھا اسماعیل نبی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس بیت اللہ کو ساری دنیا کے لوگوں کا مرکز بنا دیا، بابرکت بنا دیا، ہدایت کا مرکز بنا دیا، مثابۃ للناس، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا، امن کا مقام بنا دیا، اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کا رتبہ دے دیا۔ اور اس مسجد میں جو نماز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اخلاص کی برکت تھی۔ دیکھیں اخلاص کے ساتھ ایک بندے نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے کتنی برکت ڈالی اس گھر کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جب گھر بن گیا نا تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب مؤذن بن جائیے، اب اعلان کر دیجئے لوگوں میں۔ ابراہیم اس بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے اپنے اس چھوٹے سے گلے سے، اپنی اس زبان سے ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور اللہ ابراہیم کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور دنیا سے سارے لوگوں کو لانا۔ پیدل آئیں گے، اونٹوں پہ چل کے آئیں گے، گھوڑوں خچروں پہ سوار ہو کے آئیں گے، ہوائی جہازوں بحری جہازوں پہ آئیں گے، سمندروں اور خشکیوں کے سفر طے کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو لانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی
تو تھوڑا اوپر جب چلے گئے تو پھر کسی سہارے کی ضرورت پڑی جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو مکمل کیا جا سکے، چھت تک پہنچا جا سکے، تو ایک پتھر ڈھونڈ کے لائے اسماعیل، اور پھر اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ اللہ نے معجزانہ طور پر اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت فرما دیے، وہ نشان پڑ گئے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اللہ نے اس مقام کو کیا عزت دی، کیا رتبہ دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ طواف کرنے کے بعد، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد، جب معتمر یا حاجی یا کوئی طواف کرنے والا مقام ابراہیم کے پیچھے پہنچتا ہے اور پیچھے پہنچ کے کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ ایک اور اعزاز اللہ نے مکہ کو کیا دیا، مسجد حرام کو کیا دیا؟ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اور یہ دعا کس نے کی تھی اللہ سے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں تجھ پر آخرت کے دن پر، ان کو یہ رزق عطا کرنا۔ لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ نہیں ابراہیم، جو میری ناشکری کرے گا، جو کفر کرے گا، سامان میں اسے بھی دوں گا، دنیا کا فائدہ، دنیا کی نعمتیں اسے بھی دوں گا، لیکن یہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہوں گی، تھوڑی ہوں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوں گی۔ ثم استرہ الی عذاب النار، اور پھر اگر وہ اسی نافرمانی میں زندگی گزار گیا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ بئس المصیر، بئس المہاد، جو برا بچھونا، برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وہ برکتیں تھیں، یہ وہ اخلاص تھا، یہ وہ قربانیاں تھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، جن کی دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول فرمائیں، اور جن کے عمل کو قبولیت سے ایسا نوازا کہ اس مکہ کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا، ہدایت کا مرکز، امن کا مرکز، عبادت کا مرکز، اجر اور ثواب کا مرکز۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے اس بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ نبی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، عیسیٰ نبی کو میں دیکھ رہا ہوں، میں یحییٰ، زکریا اور دیگر انبیاء کو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی اس بیت اللہ کا کیا کیا ہے؟ طواف کیا ہے۔ اور ملت ابراہیم میں بھی اس گھر کا حج اللہ نے فرض کیا، اور ہمارے دین اسلام میں بھی، جو کہ ملت ابراہیم کی ہی آگے ترتیب ہے، تزئین ہے، اسی کو لے کے دین اسلام چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج کا فریضہ نازل فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے طرف راستے کی طاقت رکھے اس پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں نہیں کیا، آپ نے 10 ہجری میں پہلا حج کیا، اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع، اور اس مقام پہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے تمام کونوں سے مسلمان، تمام علاقوں، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر قوم اور ہر قبیلے سے لوگ یہاں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور حج کے بہت سے لیشہدوا منافع لہم، اللہ نے اس میں حج و عمرے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا من حجہ، جس نے حج کیا، فلم یرفس، کوئی شہوانی کام اور بات نہ کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے واپس آئے گا تو ایسے آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ تو ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آئے گا، ایسے معصوم بن کے آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حاجی اور عمرے پہ جانے والا
جب حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم اس کے لیے حسنات، اس کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے گناہ جس قدر زیادہ ہوں، جب وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کا بن کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور مثال کے طور پر آپ نے فرمایا جتنے دنیا کے دن ہیں اتنے دنوں کے برابر اگر کسی کے گناہ ہیں۔ عالج مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام آپ نے لیا کہ عالج میں جو ریت ہے اس ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے اگر کسی کے گناہ ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس بارش کے قطرے ہوتے ہیں، بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہیں، بندہ اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ جائے، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے حج اور عمرے کو غنا کا سبب بھی بتایا ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں، یہ فقر اور تنگ دستی انسان کی یہ بھی دور کرتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ ہے، اور حج و عمرے پہ جانے والے کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہمان کہا ہے۔ وفد اللہ، الحاج المعتمر، یہ کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جیسے ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ہم اپنے مہمان کی عزت اور اکرام کرتے ہیں، تو جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ ان کا اکرام کرتا ہے، اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور عرفات کے میدان میں اللہ استقبال کرتا ہے۔ کیسے استقبال کرتا ہے؟ جس طرح تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں نا جی، میدان عرفات میں یوم عرفہ 9 تاریخ کو جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہؤلاء عبادی، یہ میرے بندے، اتونی شعثا غبرا، یہ میرے پاس آئے پراگندہ بال لے کر آئے، یہ غبار آلود جسم لے کر آئے، یرجون رحمتی ویخافون عذابی، یہ میری رحمت کی امیدیں لگا کے آئے، یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے آئے۔ آج میں انہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا، آج میں انہیں اپنے عذاب سے بھی بچا لوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی گردنیں لوگوں کی عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، اتنی گردنیں کسی دن بھی آزاد نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے نا کہ بھئی اللہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ تو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرما رہے ہیں، اللہ تو والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنتوں کے وعدے دے رہے ہیں، تو پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر وہ رسوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کسی دن اتنا ذلیل اور رسوا نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفہ کے دن ذلیل اور رسوا دیکھا جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، جب بندے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اور جب بندے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، اللہ وہاں دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور پھر لبیک اللہم لبیک کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں، تلبیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی حاضری پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ انسانوں کو ایسے بنا دیتے ہیں کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ حج اور عمرہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور یہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کوئی زیادہ کرنا چاہے تو وہ نفل کے زمرے میں آئے گا، لیکن فریضہ ایک بار ہے، لیکن صاحب استطاعت پر۔ اللہ رب العالمین اس سال جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اب تک اللہ ان کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جو ہم یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، اور اجر و ثواب کے خزانے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنی نیت خالص کر لیں، اور نیت
اللہ کے گھر کی زیارت والی بنا لیں اور سچے دل سے اللہ سے دعا کریں اور دل میں خواہش کریں اللہ میرے دل میں تیرے گھر کی، تیرے حرم کی، حرمین شریفین کی زیارت کا بڑا ہی شوق ہے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اللہ تو میرے لیے وسائل پیدا کر دے، اللہ تو مجھے بلا لے، جب تک تو نہیں بلائے گا میں نہیں آ سکتا۔ بلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ تو اللہ نے بلانا ہے، اللہ نے توفیق دینی ہے، اللہ نے آسانی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر راستے آسان ہو جانے ہیں۔ تو خاص اور خالص نیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ حج و عمرے کے ثواب کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سأل اللہ شہادت صادقا من قلبہ، جو بندہ سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے نا، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس بندے کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، خواہ اس کی موت اپنے بستر پر ہی کیوں نہ آئے۔ تو سچی نیت ہو تو اللہ انشاءاللہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمان رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے روم کی سرحد پر گئے، حالات بڑے مشکل تھے، سواریاں کم تھیں، تو کئی لوگ نہیں جا سکے، پریشان تھے، مالی وسائل نہیں تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کیا واپسی کے اوپر اور فرمایا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم، تم نے کوئی وادی طے نہیں کی، تم نے کوئی سفر طے نہیں کیا، مگر یہ لوگ جو مدینہ میں رہ گئے ہیں ان کے دل میں شوق تھا جہاد پہ جانے کا لیکن نہیں جا سکے، وہ تمہارے ساتھ تھے، شرکوکم فی الاجر، وہ اجر کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہو گئے۔ حبسہم العذر، ان کی کوئی مجبوری تھی، ان کا عذر تھا۔ اور ایک اور حدیث میں جو سنن ترمذی کے اندر آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا کے جو 4 قسم کے بندے بتائے تھے ان میں سے ایک بندہ تو وہ ہے جسے اللہ کیا دیتا ہے؟ مال اور علم کی دولت عطا کرتا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندے کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ بہترین جسے اللہ علم کی دولت، دین کی سمجھ کی دولت تو ادا کرتا ہے لیکن مالی طور پر اللہ اسے وسعت نہیں دیتا۔ فرمایا اجرہما سوا، اس کے دل میں خواہش ہے اللہ میرے پاس پیسہ ہوتا، میرے پاس وسائل ہوتے، اللہ میرے پاس اسباب ہوتے، میں بھی تیرے گھر کی زیارت کو جاتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اجرہما، جانے والے کا اور خواہش کرنے والے دونوں کا اجر ایک برابر ہے۔ تو سچی نیت کے ساتھ یہ خواہش دل میں رکھیں، ارادہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ اس نیت کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل ہے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز حاصل کر لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھ لیتا ہے، کان لہو کا اجر حجہ، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک حج کر لیا، جیسے اس نے ایک۔ تو مسلمانوں پر 5 نمازیں دن میں باجماعت فرض ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس ثواب کو سمجھ کے کہ اللہ نے ویسے تو یہ نماز باجماعت فرض ہے میرے اوپر، لیکن اللہ نے اس فریضے کے اوپر میرے لیے اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ چلو میں وہاں نہیں جا سکا، میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس طاقت ہمت اور استطاعت نہیں، میں ایسے تو اجر کو حاصل کروں، میری کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے اور میں باوضو ہو کر گھر سے نکلوں اور نماز باجماعت کو حاصل کر لوں۔ تو اس عمل کے لیے محترم بھائیو ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر وہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس، سورج نکل آتا ہے، قامہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ، ایسے خوش نصیب انسان کو بھی اللہ پورے ایک حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، پورے حج اور عمرے کا
اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیت کے ساتھ نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت اشراق کے نوافل پڑھنے کے۔ چوتھا عمل کیا ہے محترم بھائیو؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ سارے اجر لے گئے، فقراء نے اللہ کے نبی کو شکایت کی، اللہ کے رسول یہ تو آگے بڑھ گئے، یہ سارے اجر لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی اللہ کے رسول یصلون کما نصلی، نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یتصدقون بفضول اموالہم، ان کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، وہ اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں، ویحجون، وہ اپنے مال سے حج و عمرہ کرتے ہیں، ویجاہدون، وہ اپنے مال سے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل کرنے کے بعد تم بھی ان جیسے اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتے ہو، تم بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر خرچ کرنے والا اجر، تم بھی صدقہ و خیرات کرنے والا اجر، تم بھی حج و عمرہ کرنے والا اجر حاصل کر سکتے ہو۔ تسبحون اللہ دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کرنا کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے، اور مختصر سا ایسے 2 یا 3 منٹ کا یہ ذکر ہے، اور پھر اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ 5واں اور آخری عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج و عمرے کے متبادل کے طور پر بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا من خرج الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، لا یرید الا ان یتعلم او یعلم خیرا، نیت یہ کر لے، ارادہ یہ کر لے کہ اللہ کے گھر میں جا کے میں نے خیر کی، دین کی، علم کی، بھلائی کی کوئی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ گھر سے نکلے تو ارادہ یہ کر کے نکلے میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ کے دین کی، علم کی، خیر اور بھلائی کی کوئی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ مسجد میں آ کے قرآن اٹھایا، قرآن کی 1 آیت پڑھ لی، 2 آیت پڑھ لی، کوئی حدیث سن لی، کوئی امام خطیب صاحب سے مسئلہ سمجھ لیا، کوئی ایک دین کی بات سیکھ لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے انسان کو بھی حج اور عمرے کے برابر اجر اور ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو جو برکت، ہدایت، امن اور ثواب کا مرکز بنایا ہے، ہم سب کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے گھر کے مہمان بن کے اللہ کی ضمانت و حفاظت میں جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے، اللہ ان کی حج اور عمرے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام کے اوپر، سنت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر قائم دائم رکھے، اور یہ اعمال جو آپ کو بتائے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔